السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک میں ویڈیو دکھاؤں گا آپ کو جو شیعہ مولانا صاحب ہیں اور بہت حق بات بول رہے ہیں، کیونکہ میں کسی فرقے سے ہوں نہیں، تو میں سب کی جو حق بات ہوتی ہے قرآن حدیث کے مطابق ہوتی ہے وہ مانتا ہوں، اور جو وہ یہ بات کہہ رہے ہیں وہ یہ قرآن سے جوڑنے کے لیے یہ بات کر رہے ہیں، تو یہ بات ان کی حق ہے اور ماننا پڑے گی، اور بالکل سچ کہہ رہے ہیں۔ کیونکہ آج کل لوگ کہانی قصے سننے میں مزہ آتا ہے، انہیں کہانی اور قصے بس انہیں بتائے رہو اور وہ خوش رہتے ہیں، بہت زیادہ خوش رہتے ہیں، جس کی وجہ سے آوازیں بہت چیخ کے نکلتی ہیں، نعرے لگتے ہیں، یہ سب وہ کہانی قصے میں خوش رہتے ہیں۔ لیکن ہاں پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں جو دین کی نالج رکھتے ہیں، وہ لوگ قرآن و سنت سے خوش ہوتے ہیں۔ تو جو چیز بکتی ہے وہی فرقہ بیچتا ہے، تو ہر فرقہ قصے کہانیوں میں گھسا ہوا ہے اور قصے کہانیاں بیچ رہا ہے، کیونکہ قصے کہانیوں میں زیادہ فائدہ ہوتا ہے، ویوز زیادہ آتے ہیں، اور وہ ہوتی ہے کہ کہتے ہیں فالوئنگ انسان کی، اور اس کے مرید بھی زیادہ ہو جاتے ہیں، اس کے فین بھی زیادہ ہو جاتے ہیں، سب کچھ قصے کہانیوں سے۔ آج کل میں ایک چیز نوٹ کر رہا ہوں کہ لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے بہت زیادہ۔ تکلیف کس بات سے ہے کہ یہی ہے کہ جیسے عام بندے کیوں دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، بس کیونکہ وہ ان بندوں کے سامنے چھوٹے لگنے لگے۔ کیونکہ ایک عام بندہ قرآن حدیث پیش کر رہا ہے اور بڑے سے بڑے عالم کہانیاں سنا رہے ہیں، قصے سنا رہے ہیں، بس کسی کے بھی کوئی پتہ نہیں ہے یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے، کچھ بھی۔ جب حدیثیں ضعیف ہو سکتی ہیں تو یہ کہانی قصوں کا کیا بھروسہ۔ جو انسان آپ کو قرآن حدیث دے رہا ہے بس وہ مانیں آپ، کوئی یہ تھوڑی نہیں کہتا ہے میری مانے، جو ریفرنس لگ رہا ہے حدیثوں کے، قرآن کی آیتیں لگ رہی ہیں وہ مانے۔ تو ایک مولانا صاحب وہ بہت اچھے ہیں جن کی میں ویڈیو دکھانے والا ہوں، بہت اچھی ویڈیو ہے ان کی، وہ دیکھ کر جائیں پوری۔ اگر مولانا لوگ صحیح دین پہنچا رہے ہوتے قرآن حدیث کے مطابق تو دین کے لیے وہ لوگ کھڑے نہیں ہوتے، تبلیغ وہ نہیں کرتے جو آج کھڑے ہو رہے ہیں لوگ دین پھیلانے کے لیے، صحیح دین آپ لوگوں تک پہنچانے کے لیے، اور ریفرنس کے ساتھ قرآن حدیث کے ساتھ، کہ اگر کوئی عام انسان دین کی نالج لے کر دوسروں کو بتانے لگے تو لوگ کہتے ہیں تم کون ہوتے ہو بتانے والے، تم کیوں ہو، تمہارے پاس تو ڈگری بھی نہیں ہے۔ تو ڈگری تو ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے گئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایک آیت ہی آتی ہو تو دوسرے تک پہنچاؤ، تو بس۔ اور پھر دوسری بات، علماؤں کا کام اب صرف کہانی قصے سنانا رہ گیا ہے، قرآن حدیث بتانا نہیں رہ گیا ہے، اور دنیا کی ہر ایک قصے کہانیاں سنوا لو، لیکن قرآن حدیث کی آیت بس ایک آیت پڑھ دیں گے تقریر سے پہلے، جیسے بہت بڑا تیر مار دیا، ایک آیت پڑھ کے اس کا ترجمہ بتا کے پھر اسی پڑھنے کے بعد پھر کہانیاں اسٹارٹ ہو جاتی ہیں۔ ایسے دین پھیلے گا؟ دین تو تب پھیلے گا جب ایسے لوگ آئیں گے جو آپ کو پیور قرآن حدیث بتائیں، پیور، جو آپ کو ریفرنس لگائیں، نمبر لگائیں حدیثوں کے، آیتوں کے، سب کچھ آپ کو ہاتھ میں پہنچا دیں، لو یہ پڑھ لو۔ قصے کہانیوں سے تھوڑی نہیں پھیلے گا دین۔ تو اب آپ یہ ویڈیو دیکھیں۔ الٹے سیدھے قصیاں یہ گھڑے ہوئے، یاد رکھیں، آپ نے اگر چیک کرنا ہو نا کہ جو بتا رہا ہے دین یہ ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں ہے، تو آپ دیکھیں اس کی باتوں میں قرآن و حدیث زیادہ ہے یا خواب اور قصے کہانیاں زیادہ ہیں۔ میرے دادا نے خواب دیکھا تھا، انہوں نے یوں الٹ پلٹ کر دیا چیز۔ خوابوں سے دین نہیں بنتا۔ میں ایک دفعہ یوں جا رہا تھا، میرے پیچھے سے آواز آئی، میرے دادا حضور اتنے وہ مقدس تھے، وہ بھلا غلط تھے؟ نہ قرآن نہ حدیث، دادا حضور سے دین چل رہا۔ یہ وہ ہے کہ جب کہا جاتا ہے اس پر ایمان لاؤ جو اللہ نے نازل کیا، کہتے ہیں جو ہمارے باپ دادا کرتے تھے ہم اس پہ کرتے۔ باپ دادا حجت نہیں ہے، نہ کسی کا خواب حجت ہے، اللہ کی آیات حجت ہے، اور محمد و آل محمد کے فرامین حجت ہے اس قرآن کے صاحب۔ سمپل فارمولہ ہے۔ تو جو زیادہ خواب سنائے اسے کہ مہربانی بھائی خواب نہ سنائیں، آپ خواب دیکھیں شوق سے، ہمیں وہ بتائیں جو اللہ نے اپنی کتاب میں فرمایا، ہمیں وہ بتائیں جو محمد و آل محمد نے فرمایا۔ آپ اپنے خواب جا کر کسی اور کو سنائیں، خوابوں میں دین نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور آپ دیکھ لیں گے جہاں خرافات زیادہ ہوتی ہیں نا وہاں قرآن و حدیث کی بات کم ہوتی ہے، وہاں شعر و شاعری ہو رہی ہوتی ہے، تخیلات ہوتے ہیں، باپ دادا کے قصے ہوتے ہیں، یوں معجزہ ہو گیا، یوں جناب یہ ہو گیا، فلان ہو گیا، ٹھیک ہے؟
اور لوگ بیچارے سادہ سادہ اس پہ وہ باور کر کے بیٹھے ہو، اور یہ خرافات سن سن کے جب ذہن پکے ہو جاتے ہیں پھر وہ قرآن کھولتے کہتے ہیں اوہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ پھر وہ پیر صاحب کے پاس جاتے ہیں، پیر صاحب یہ قرآن میں تو کچھ اور لکھا ہوا ہے۔ وہ کہتے ہو تیری عقل ہے کہ تو قرآن پڑھ سکے؟ تیری عقل ہے قرآن پڑھ؟ اس قرآن کو پڑھنے کے لیے تو 70 علوم پڑھنے ہوتے ہیں۔ چلو جی بندہ فارغ ہو، پکا گمراہی میں دھکا دے دیا اس کو۔ اور جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ جو کتاب اللہ نے نازل فرمائی ہے اس کی طرف اور پیغمبر کی طرف رجوع کرو، تو کہتے ہیں کہ جس طریق پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے وہی ہمیں کافی ہے۔ بھلا اگر ان کے باپ دادا نہ تو کچھ جانتے ہوں اور نہ سیدھے رستے پر ہوں تب بھی۔ تو اب یہ آپ نے ویڈیو دیکھی، اس کے بعد آپ کو یہ لگ رہا ہوگا کہ واقعی میں یار قرآن حدیث کو چھوڑ کر قصے کہانیوں میں لگا دیا گیا ہے لوگوں کو، اور لوگ اسے پسند بھی اس لیے کرتے ہیں کیونکہ قرآن حدیث میں بہت سخت باتیں ہیں جس سے لوگ بھاگتے ہیں، ڈرتے ہیں اور وہ کرنا نہیں چاہتے ہیں وہ کام جو قرآن حدیث میں ہے۔ لیکن قصے کہانیوں میں بتایا آپ کو یہ جاتا ہے کہ کوئی بھی آئیں گے پیر صاحب قبر کے اندر اور وہ آپ کو پکڑ کے جنت میں لے جائیں گے، چاہے آپ بے نمازی ہوں، چاہے کچھ بھی ہوں، شرابی ہوں، کچھ بھی ہوں۔ اس لیے یہ چیز بکتی ہے تو وہی بیچی جا رہی ہے، تو اس لیے کہانیاں کس سے زیادہ چلتے ہیں اور اس پہ لوگ بلیو بھی کر لیتے ہیں۔ لیکن قرآن حدیث کے علاوہ ہم کچھ اور چیز کو نہیں مانتے، بس قرآن اور سنت، اور سنت میں بھی وہ حدیثیں جو صحیح ہیں، ایک ہوتی ہیں ضعیف، ایک ہوتی ہیں صحیح۔ صحیح حدیث مانتے ہیں کیونکہ اماموں نے خود لکھ دیا ہوتا ہے کہ یہ ضعیف ہے، یہ صحیح ہے، یہ سب تو وہی مانی جاتی ہے جو صحیح ہوتی ہے۔ یہ پوری اہل سنت کی بات ہے کہ صحیح حدیث لی جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے یہ بات سمجھنے کی اور قرآن حدیث کو پڑھنے کی اور قرآن حدیث پر عمل کرنے کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔